بالکل بات آپ کی، میں بھی آپ کی بات کی تائید کرتا ہوں کہ امن کا نوبل انعام واقعی فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کو ملنا چاہیے کہ جن کی انتھک کاوشوں کی وجہ سے، جن کی انتھک محنت کی وجہ سے دن رات انہوں نے محنت کی ہے، اور دونوں جو فریقین ہیں ان کو بٹھانے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ کبھی ظاہر ہے اصفر امام صاحب، ایک طرف جنگ ہو رہی ہے جہاں جو دونوں فریق ہیں وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے روادار نہیں ہیں، ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے روادار نہیں ہیں، تو ایسے میں دنیا کی ایک سپر پاور کو جس نے جاریت کی ہوئی ہے ایک اپنے سے ذرا کم پاور والے ملک کو، ایران کے اوپر، اور ان کی قیادت کو اور ایک سپر پاور کی قیادت کو، دونوں کو ایک ٹیبل پر بٹھانا واقعی یہ فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر کا ہی کردار ہے کہ جنہوں نے اتنی شاندار کردار نبھاتے ہوئے پوری دنیا میں امن کے لیے اپنا بول بالا کیا ہے۔ سمیرہ خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سمیرہ، ایک تو یہ تو ہم اس کے اوپر حافظ سید عاصم منیر کے کردار کے اوپر تو ہم جو رہا ہے ان کا جنگ بندی کے حوالے سے اس پر بڑی تفصیلی ہم نے گفتگو کی ہے۔ محسن نقوی صاحب کا کردار بھی بہت زیادہ ہے اس میں، جو 4 دورے آپ نے بھی بتایا کہ انہوں نے بیک ٹو بیک تہران کے کیے ہیں، اور پھر ان کی بھی تعریف کی گئی ہے، گو کہ نام نہیں لیا گیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے، لیکن یہ ضرور کہا گیا کہ پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں، ایرانی قیادت جن کے بارے میں بہت اچھا تاثر رکھتی ہے، جن کی بات سنتی ہے۔ اس سے تھوڑا ہٹ کے میں ذرا چاہوں گا کہ سمیرہ آپ بھی اس چیز کے اوپر روشنی ڈالیے گا کہ پاکستان معیشت کے حوالے سے کیسے اس سارے معاملے کو لے کر، جبکہ اب چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں، تو پاکستان اس سے کیا گین کر سکتا ہے، اور خاص طور پر ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ جو سالہ سال سے بالکل بند پڑا ہوا ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس کو اب فعال ہونا چاہیے؟ آپ سمجھتی ہیں کہ کیا اس میں کچھ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو سارا سلسلہ ہے وہ اب آگے بڑھے گا اور ایران پاکستان گیس پائپ لائن بحال ہو سکتی ہے؟ سمیرہ فواد، یہ بہت پرٹیننٹ کوشچن ہے۔ میں اس میں تھوڑی سی ایک کلیریفیکیشن بھی دینا چاہوں گی کہ ہم میں سے اکثریت لوگ جو ڈپلومیٹک افیئرس کو کور نہیں کرتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید اس گیس پائپ لائن معاہدے میں پاکستان نہیں بلکہ ایران کی جانب سے مسئلہ ہے۔ تو وہ میں آج کلیئر کر دوں کہ اس میں قطعاً ایران کی جانب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ان کی جانب سے جو پائپ لائن کا حصہ ہے وہ تعمیر کیا جا چکا ہے، اور جہاں تک ان کی حد تھی، پاکستان کی حد میں جو پائپ لائن کا حصہ بننا تھا وہ کیونکہ ایران پر پابندیاں تھیں، اور اس وجہ سے ہم ان سینکشنز کے نیچے آتے تھے، اور اگر ہم وہ کرتے خود سے تو ظاہر ہے ہمیں بھی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا، مگر ان پابندیوں کو ہٹانے کے لیے بھی امریکی حکومت کے ساتھ ایک ویور کی بات کی جا سکتی تھی، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ آج تک اس ویور کی بات کبھی کی نہیں گئی امریکی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ پاکستان کی جانب سے۔ یہ وہ چند ریکارڈ کی باتیں جو میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ تاکہ لوگوں کے ذہن میں یہ خاکہ مکمل رہے کہ شاید اس میں پاکستان اور ایران کی جانب سے کوئی ڈیلیبریٹ وہ ہالٹ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس میں کافی پیچیدگیاں نہیں ہیں ماضی میں۔ اچھا سمیرہ، میں قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا، بہت اہم نقطہ ہے جو آپ نے یہ اٹھایا ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اسی کے اوپر گفتگو کیجیے گا۔ ذرا کیا اس وقت معاملہ ہو رہا تھا جب سائن کر رہے تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا کیا کہنا تھا، وہ بھی اپنے ناظرین کو میں چاہوں گا کہ سنوا دیں کہ ایران امریکہ معاہدے پر دستخط صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وارسا میں عشائیے کے دوران معاہدے پر دستخط کیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا اس معاہدے کے اوپر دستخط کرنا۔ میں چاہوں گا پروڈیوسر صاحب ذرا سنوائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کیا کہہ رہے تھے اس معاہدے کے اوپر سائن کرتے ہوئے۔ This was not easy, I can tell you. تو مخصوص انداز ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور مخصوص ان کی باڈی لینگویج ہے، اور اسی مخصوص انداز میں بہت بڑی بڑی باتیں وہ بہت آسانی سے کہہ کے چلے جاتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں تھا کہ میں آپ کو بتا سکوں، اس پر سائن کرنا، اس امن معاہدے کے اوپر، اس ایم او یو کے اوپر، میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر، مفاہمتی یادداشت کے اوپر دستخط کرنا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے لیے اتنا آسان کام نہیں تھا۔
ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جنگ امریکہ کی جانب سے شروع کی گئی اور مقاصد اس کے حاصل نہیں ہو سکے. اس کا مقصد یہاں پر رجیم چینج کرنا تھا. تھوڑی سی سبکی بھی ہوئی امریکہ کو کہ وہ جو اپنے عزائم لے کر اس جنگ کے اندر آیا تھا. 28 فروری کو اس نے جنگ شروع کی تھی اور اس کو ایسا لگتا تھا کہ 3 مارچ تک وہ یہاں سے اپنے جو انہوں نے ٹاسک ان کو ملا تھا, جو ان کے یہاں پر ان کے جو انہوں نے اپنے جو ایک چیز طے کی تھی وہ اپنے مقاصد کو لے کر یہاں پر حاصل کر کے کامیابی کے ساتھ 3 مارچ تک یہاں سے نکل جائیں گے. لیکن انہیں لوہے کے چنے چبائے ایران نے, اور ایران نے اپنے اوپر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں لیا, امریکہ کے وہ دباؤ میں نہیں آئے. اور اسی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کر رہے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا. سمیرہ, میں چاہوں گا کہ ایک تو اس چیز کے اوپر بھی آپ کامنٹ کریں کہ امریکی صدر کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ میرے لیے بہت مشکل کام تھا کہ میں اس کے اوپر, اس میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے اوپر دستخط کر رہا ہوں. ایک تو اس کے اوپر کامنٹ کیجیے گا, اور پلیز آپ اپنی بات کو بھی کنٹینیو کیجیے گا جو پاک ایران گیس پائپ لائن کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہی تھیں. جی بالکل, سوال بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ہی شروع کرتے ہیں. یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ بہت مشکل فیصلہ تھا, کیونکہ جب بات ہو اسرائیل کی اور پھر بات ہو اس حملے کی جو کہ 28 فروری اور 29 کی شب کو کیا گیا تھا, تو اس میں خود بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مان چکے ہیں کہ میں نے اسرائیل کے لیے وہ کیا جو کہ اس سے پہلے کے صدور نہیں کرنا چاہتے تھے, جنہوں نے کیا ہی نہیں وہ سب کچھ, وہ میں نے کیا. تو لہٰذا اگر امریکہ نہ ہو تو اسرائیل بھی نہیں ہوگا. اور اگر بلکہ انہوں نے بڑے واضح انداز میں کہا, مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ بڑا بولڈ سٹیٹمنٹ انہوں نے دیا کہ اگر امریکہ نہ ہوتا تو اسرائیل کہیں بھی نہ ہوتا, اور اگر میں نہ ہوتا تو بھی اسرائیل نہ ہوتا. تو یہ چیزیں یہ خود وہ مان چکے ہیں, یہ بہت بڑے سٹیٹمنٹس ہیں, تاریخ کا حصہ بن چکے ہیں. تو یہ واقعی وہ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل تھا. اور ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو ود ان امریکہ وہ جو ہمیں ایک اسرائیلی لابی کا تھا اندیشہ کہ وہ ایکٹیویٹ ہوگی, وہ ہو چکی ہے ابھی. بلکہ اسفر بھائی وہی موجود ہیں, یہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں تمام تر معاملات پہ. یہ بلکہ پڑھ بھی رہے ہوں گے کہ آج کئی ایسے صحافی آل آف اے سڈن ایکٹیویٹ ہوئے جنہوں نے معاہدے کی شقوں پر بڑے ایک مطلب ان کو کیا کہنا چاہیے, بڑے غریب انداز میں انہوں نے ٹویٹ کرنے شروع کر دیے. بلکہ ان ورڈ یوز کیے گئے, شاکنگ کے ورڈ یوز کیے گئے کہ آئی ایم شاک ٹو سی دا ڈیٹیلز آف دس اگریمنٹ, اٹس آلموسٹ اے سرینڈر. میں ابھی وہ بارک کی بھی ٹویٹس پڑھی تھی. تو یہ بھی ایک جنگ اندرونی بھی شروع ہوگی ان کے لیے. آئی تھنک اسی کے لیے انہوں نے پہلے سے ہی ایک پہرایا بنانا شروع کر دیا ہے کہ میرے لیے مشکل تھا مگر میں نے کرنا تھا, کیونکہ ظاہر ہے آگے ان کا 4 جولائی آ رہا ہے. 4 جولائی ان کا بہت اہم دن ہے, اور اس کے بعد نومبر آ رہا ہے. نومبر بھی ان کے لیے مڈ ٹرم الیکشنز ہیں. تو یہاں پر یقیناً میں یہ کہوں گی کہ اس شخص کے لیے جنگ کا فیصلہ لینا بھی مشکل تھا, مگر اس جنگ کو روکنا اس سے زیادہ بڑا مشکل فیصلہ تھا, کیونکہ ابھی اسرائیل آرام سے نہیں بیٹھے گا. فواد, میں اور آپ شاید آگے پھر ٹرانسمیشنز میں بات کر رہے ہوں گے, کیونکہ ابھی جو انٹرنیشنل کانٹیننٹل واٹرز ہیں اس کے اندر ابھی بھی بہت خطرات واقع ہیں. اور یہ صرف خلیج فارس کی بات نہیں ہے, یہ آگے آبنائے ہرمز سے آگے باب المندیب اور پھر سوئس کنال تک اس جنگ کے شعلے جو ہیں وہ اسرائیل کی کوشش ہوگی بھڑکائے جائیں, کیونکہ جس خطے پر اس کی نظر ہے 1967 میں اس نے صرف سنائی پیننسولا لیا تھا مصر سے, اور گولان ہائٹس لیے تھے لبنان سے, اور سیریا کی نیچے حد تک انہوں نے کوشش کی. مگر اب اس کے ارادے لبنان سے شروع ہو کے مصر کے پانیوں تک اور مصر کے صحراؤں تک ہیں, کیونکہ گریٹر اسرائیل ایسے ہی نہیں بنے گا. یہ نقشے دکھائے گئے ہیں پچھلی مرتبہ پچھلے سال ستمبر میں UNGA کے فلور پر. تو یہ کسی کانکریٹ دماغ کا کام ہے جو کہ انہوں نے کام شروع کیا ہے. لہٰذا اگلے 60 روز اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہوں گے کہ ود ان امریکہ ابھی ایک بہت بڑی آؤٹ بریک ہوگی اختلافات کی. اور جس ویور کی میں آپ سے بات کرتی, جس معاشی فائدے کی, تو یہ جو پابندیاں اگر امریکہ کی جانب سے ایران پر آتی ہیں, پاکستان کو فوری طور پر اپنا اکنامک موڈ آن کرنا پڑے گا. اب کوئی سستی کی گنجائش نہیں ہے, جیسے 2024 میں ہم نے دیکھی تھی کہ منسٹری آف پیٹرولیم اور منسٹری آف فارن افیئرس کا اختلاف ایک بہت ہی, میں سوری ٹو سے کہ میں یہ ورڈ یوز کری, بہت بوگس ایک پوائنٹ تھا کہ جس کے اوپر وقت ضائع کیا گیا. کہ منسٹری آف فارن افیئرس نے کہا کہ ہم اپنی سرزمین میں کسی تیسرے فریق کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں پائپ لائن کی تعمیر کے, مگر منسٹری آف پیٹرولیم کو شاید خدشات کا اندازہ تھا, تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں,
اگر ہم امریکہ سے ویور لے لیتے ہیں تو ہمیں استثنا مل جائے گا, پھر ہم کھلے عام اس پائپ لائن کو تعمیر کر کے پاکستان کی ضروریات پوری کر سکتے ہیں گیس کی. ایران کے پاس بے تحاشا ذخیرہ ہے اس کا. مگر لیٹس کم بیک, ہم آئی تھنک وی شوڈ ناٹ بی ریڈنگ آور بکس بیکورڈ, مگر اب موقع ہے کہ ہم فوری طور پر امریکہ سے بات کر کے جو بھی بیچ میں مسائل ہیں اس کو نکال کے ہمارا مشن ایکٹیویٹ ہو واشنگٹن میں, ہماری سفارتی کوششوں کو تیز ہونا چاہیے, اور سب سے پہلے ہم ایران کی وہ تمام تر آفرز جو ہمارے ملک کے لیے سود مند ہیں چھوڑ دیں باقی دنیا کو, سب کچھ جائے بھاڑ میں. میں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے بات کروں گی کہ سب چیزیں جائیں بھاڑ میں. سب سے پہلے اب ایک پاکستانی کا سوچنا ہوگا, ہمارا بلوچستان اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے, ہمارے ملک کے دوسرے حصوں تک اس کے بڑے اثرات اچھے آ سکتے ہیں, مگر وہ خصوصی استثنا ہمیں اب جلد اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت ہی اہم بات کہ اب بہت جلد ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہوگا. فیصل قاضی صاحب, یہی نقطہ آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں کہ پاکستان ایران گیس پائپ لائن کی تکمیل کے لیے اس سے بہتر موقع نہیں مل سکتا. اگر اب دیر کر دی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. فیصل صاحب جی یقیناً سمیرا نے بڑا اچھا بتایا, لیکن انہوں نے آخری پارٹ شاید وہ مزید آپ نے سوالات کیے تو وہ بتانا بھول گئی ہوں گی. وہ یہ ہے کہ آلریڈی ایران ریکوڈیک کی طرح اس گیس پائپ لائن کے سلسلے میں عالمی عدالت میں چلا گیا ہے, اور مطلب ایک طریقے سے پاکستان کو سو کر بیٹھا تھا کہ بھائی ہم نے تو پائپ اپنے حصے کا کام کر دیا, آپ نے نہیں کیا. اور اس میں پاکستان نے ان سے کچھ ٹائم مانگا تھا, اور وہ ٹائم کیا تھا؟ یقیناً امریکہ کی جو پابندیاں تھیں وہ تو یقیناً میدان میں تھیں. ایک اور مسئلہ تھا ایران اور سعودی عرب کے معاملات کا. تو حافظ عاصم منیر نے صرف امریکہ اور ایران کی صلح نہیں کرائی, ایران اور سعودی عرب کی اس سے پہلے صلح کروا دی تھی. جی ہاں, جی ہاں. اور اس میں اور یہی وجہ ہے کہ ایران نے گو کہ کافی حملے کیے خلیجی ممالک پہ, اس میں سعودی عرب بھی شامل تھا, لیکن سعودی عرب نے تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کیا. وجہ یہ تھی. اور سعودی عرب اور ایران کا تو آپ 1979 سے جب سے انقلاب ایران آیا ہے مسئلے پر پاکستان ہی ایک پراکسی اور بیٹل گراؤنڈ بنا ہوا تھا دونوں متحارب گروپ جو تھے فقہی لحاظ سے یا مسلکی لحاظ سے. تو یہ میں صرف یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ ایران تو انٹرنیشنل کورٹ میں جا بیٹھا تھا کہ بھائی ہمارا اتنا عرصہ گزر چکا ہے, پائپ لائن بن چکی اور آپ آگے لے نہیں رہے. اور پاکستان اس لیے فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ ایک طرف سے امریکی ناراضگی ان کی وجہ تھی, اور دوسری طرف سے سعودی عرب کا بھی دباؤ تھا کہ سعودی عرب نہیں چاہتا تھا کہ یونیلیٹرلی پاکستان ایران کے گیس کے حوالے سے یا پیٹرولیم مصنوعات کے حوالے سے دست نگر ہو جائے. حالانکہ بٹوین دا لائنز وہاں سے وہ جو KPA ہیں یا اسمگلنگ ایرانی تیل کی وہ تو جاری ہی تھی. لیکن اب جو ہے اب یہ باقاعدہ موقع ہے, بالکل سمیرا نے صحیح کہا, یہی موقع ہے. اور اپنا آصف امام نے بھی صحیح کہا کہ آپ اپنے جرنیل کو نوبل پرائز دلوائیں اور باقاعدہ تحریک شروع کریں. اور دوسرا یہ کہ یہی موقع ہے کہ ایران کے ساتھ معاشی اور تجارتی تعلقات آپ بہتر بنائیں. آپ کے پڑوس میں اتنا زیادہ تیل ہے اور آپ خلیجی ممالک کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں,